السلام علیکم. اچھا, ہم اے ڈی پی پی کی تیاری کرنے والے جتنے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ اے ڈی پی پی الگ ہے اور سول جج الگ ہے اور وکیل الگ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. جس بندے نے سول جج بننا ہے نا, سول جج بننے کی ٹرائی کر رہا ہے, تو وہ سول جج بننے کے لیے اے ڈی پی پی بننا اور وکیل بننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, ایک بچہ مجھے کال کرتا ہے, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, وہ اے ڈی پی پی کی تیاری کرواتے ہیں؟ میں کہا جی کرواتا ہوں. تو وہ آپ کیا چارج کرتے ہیں؟ کوئی شیڈیول, چارجنگ شیڈیول, اور سیٹیں کب تک آ رہی ہیں؟ میں حیران ہوں مجھے کال کر کے پوچھنے والوں پہ, یہ ساروں پہ جو اس جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیٹیں آئیں گی اور ہم تیاری کریں. وہ بھائی سیٹیں, وہ کہتے ہیں نا موت کا پتہ کوئی نہیں, سیٹوں کا بھی کوئی پتہ نہیں. اور جی میں دکاندار کہتا گاہک کا کوئی پتہ نہیں, تو سیٹوں کا بھی کوئی پتہ نہیں کب آ جائیں. تو آپ نے کمپٹیشن میں جانا ہے, تو کمپٹیشن کے لیے آپ تیار ہو جائیں. جیسے کہ زیادہ تر لوگ, بھائی سیٹیں آ گئیں, اب ریٹین کرو, اب فلاں ساروں سے کیا کرواؤ, ساری بار سے ریکوزیشن بھجواؤ. یار کیا بات, کیا ہم کرتے ہیں بننے, ہم کیا جا رہے ہیں, ایک جج بننے جا رہے ہیں, 17 اسکیل کا آفیسر بننے جا رہے ہیں, کمپٹیشن کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم تیاری کرنے اس وقت کرتے جب سیٹیں آ جاتی ہیں, سیٹوں کے انتظار میں, اس وقت تیاری نہیں ہوتی. بھائی تیاری کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 25 بکس ہیں سول جج کی, اور اس میں 19 بکس اس کے اندر انہوں نے اس کو انکلوڈ کر کے وہ بنتی ہے اے ڈی پی پی کی, اور یہ سب ملا کے آپ کو بناتا ہے وکیل. کیا بناتا ہے؟ وکیل. اور یہ وکیل بنے گا تو یا وہ پروسیکیوٹر بنے گا, ٹھیک ہے, یا وہ جج بنے گا. اگر آپ وکیل نہیں تو پھر نہ پروسیکیوٹر ہے نہ جج ہے. جج بن کے آپ کو پتا نہیں پروسیکیوٹر کون ہوتا ہے, پروسیکیوشن نے کیسے کام کرنا ہے, تو کیسے ججی کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح اگر آپ اے ڈی پی پی یا ڈی ڈی پی پی یا اے پی جی یا ڈی پی جی کوئی بھی بننا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان ساروں کا سلیبس آلموسٹ ایک ہی ہے. ایون جو آپ اے ایس اے بننا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہے نا ہائی کورٹ کا جج بننا چاہ رہے ہیں, وٹ ایور جو بھی بننا چاہیے, ان کتابوں کے باہر کتاب کوئی نہیں ہے. کتابیں صرف یہی ہے. کون سی؟ بھائی کرمنل ہے یا سیول ہے. آپ کا سپریم کورٹ کا جب لائسنس آپ کا ڈیو ہوتا ہے, لائسنس کے لیے جاتے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی آپ سیول سائڈ کے ہیں یا کرمنل سائڈ کے ہیں, کیا کیا ہوا ہے؟ تو سیول اور کرمنل دونوں کور ہو جاتے ہیں, تو رہ باقی کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. تو خدا کے لیے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ سلیبس کیا ہے, یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ سیٹیں آئیں گی تو میں نے تیاری کرنی ہے. ایمان دو, سیٹوں کے لیے تیاری مت کریں, تیاری کرنے سیکھنے کے لیے. تو میں نے سیکھنا ہے, میں نے کچھ پڑھنا ہے, جب مجھے آتا ہوگا تو ہو سکتا ہے میں کچھ بن بھی جاؤں. تو محنت کرنی ہے. وہ 1 سال, بھئی یہ آپ اتنی کتابیں اگر اتنے ہم ذہین فتین ہوتے تو 3 سال میں جب ہم نے پڑھے تھے اس وقت ساری آگئی ہوتی, پھر اب ہمیں دوبارہ رٹنا نہ پڑتا. کیونکہ ہمارا سسٹم, معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ غلط کہتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم صرف نمبرز پہ چلتا ہے. کہتے ہیں نمبر کی نے یا پاس ہو جائیے, پاس ہوگا تو ڈگری ملے گی. ایسا ہی نا, اس ڈگری کا کیا کرنا جو مجھے آتی ہی نہیں. بھئی ہم کہتے ہیں ہم جب پڑھ کے آئیں تو ہم وکیل بنے ہوئے ہیں, پر ایسا نہیں ہے. پڑھ کے آئیں گے تو دوبارہ ایک کھپت کریں گے, آ کے سیکھیں گے. وہ کہتے تھے, میں نے خود سنا ہوگا, ہمارے سینئرز بھی یہی کہتے تھے, کیا کہ جناب وکالت الگ ہے تو ڈگری الگ ہے. بھئی سنا تھا آپ نے, سنا تھا کہ نہیں سنا؟ کیوں میڈم, سنا تھا؟ کیا سنا تھا؟ الگ ہے. بٹ ایسا نہیں ہے بھائی, ڈٹو ہے, وکالت بھی اور پریکٹس بھی. تو اس کے لیے میں آج آپ کو صرف انٹروڈکشن یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سیول جج ہے یا اے ڈی پی پی ہے, وہ کیسے ہے, وہ کیسے بنتا ہے, اس کا سلیبس کیا ہے. آپ کو سارا سلیبس آنا چاہیے. بھئی یہ شخص جس کو ہم اے ڈی پی پی کہتے ہیں یا ڈی ڈی پی پی کہتے ہیں یا اے پی جی یا ڈی پی جی یا اے ایس جے یا ہائی کورٹ کا جج, یہ کیا کرتا ہے؟ لا کی بات کرتا ہے, ساری لا کی باتیں کرتا ہے. تو لا کی کتابیں یہی ہیں. بھئی ویسے تو یہاں پہ 40,000 کتابیں بیر ایکٹس ہیں, ٹھیک ہے, جن کے اندر امپوز ہمارے صرف پنجاب کے اندر 25,000 کچھ لاز ہیں.
تو 25,000 کے 25,000 تو میں نہیں آتے، کیونکہ وہ سارے اسپیشل لاز ہیں، چھوٹے چھوٹے لاز ہیں، کبھی امپلیمنٹیشن ہے. ادروائز تو جو آپ کے فیلڈ کے اندر ہے، جو آپ کو آنی چاہیے وہ کیا ہے، وہ اتنی کتابیں 19 اور 25 ملانی نہیں ہے، اس میں سے بھی زیادہ تر اس والی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 30 کتابیں بنتی ہیں، زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، اور وہ کتابیں ساری انٹر ریلیٹڈ ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ہم کہتے ہیں اے ڈی پی پی الگ پڑھ لوں، سول جج الگ پڑھ لوں، سول الگ پڑھ لوں. انہوں تو بھائی سی آر پی سی ہے، آپ نے پڑھنی ہے، جس کو ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر، ہمارے یہاں یہ سی آر پہلے کر دیا گیا کچھ بھی، خیر اس پہ ہم نہیں جاتے. سی آر پی سی ہے تو یہ اکیلی پڑھی جاتی ہے، یہ اکیلی سمجھ آ جاتی ہے. آنسر از نو. سی آر پی سی کو سمجھنے کے لیے ساتھ میں آپ کو کیا آنا چاہیے، پولیس رولز. ٹھیک ہے، ساتھ میں آپ کو پولیس آرڈر، ساتھ میں آپ کو میڈم کیا آنا چاہیے، ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز. ٹھیک ہے، ساتھ میں پروسیکیوشن ایکٹ جو 2006 والا ہے، جیل مینول، کوڈ آف کنڈکٹ. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ یہ ایسے ایسے ملا کر ہر ٹاپک کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے ہر چیز ہے، لیکن میں اس سٹائل کو میں اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ایک ایک کتاب کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک کتاب یہ پڑھ لے، آج ہماری سی آر پی سی ختم ہوگی، آج ہمارا جو ہے نا فلاں کیو ایس او، اب دیکھیں کیو ایس او بھی یہاں پہ اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، لمیٹیشن اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. لمیٹیشن کے بنا آپ کا کیسے سالو ہو جائے گا؟ تو اب مجھے یہ بتائیں وہ شہزادے لوگ کہ جو کہتے ہیں سول میں لمیٹیشن، سول کا لا ہے تو لمیٹیشن، میں نے کرمنل میں لمیٹیشن ہے ہی نہیں. کون کہتے کرمنل میں لمیٹیشن نہیں ہے؟ آل دو اے ٹی پی پی کے سلیبس میں اس نے کیا نہیں ڈالا، لمیٹیشن نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، لیکن بھائی آپ کے سلیبس وہ کہے کہ کرمنل اپیل کتنے دن میں ہوتی ہے، تو آپ کے کہاں سے بتاؤ گے اس کو؟ بھائی لمیٹیشن آتا ہوگا تو بتاؤ گے نا، یہ نہیں بتا دو گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم یہاں اسی لیے ہیں کہ بھائی سی آر پی کے ساتھ کیا کیا کہاں کہاں کس وقت ملانا ہے. یہ ایک کتاب ختم ہوگی تو یہ آپ کی 4-6 کتابیں ختم ہو جاتی ہیں صرف ایک کتاب ختم ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نو، ہمیں ایک ایک کتاب پڑھنی ہے، تو یہ غلط ہے. اچھا، اب ہم جان رہے ہیں ان پروسیکیوٹرز کا یہ کیا کام ہوتا ہے، یہ کیوں چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ کیوں پڑھنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا کہ جب آپ نے سی جے بننا ہے یا اے ڈی پی پی بننا ہے، پہلے کہتے ہیں بنداتے بن، لائک وکیل تو بنو نا. وکیل بن گئے تو اب ان دونوں میں سے کچھ بھی بن جاؤ گے، یا ان ساروں میں سے کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے، کیونکہ محنت ونس ہے، ایک دفعہ محنت کر لو گے تو سب بن جاؤ گے. اب یہ پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ جو ایکٹ آیا نا، یہ 2006 میں آیا ہے، یہ پروسیکیوشن ایکٹ. ٹھیک ہے، اس کا پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس کانسٹیٹیوشن فنکشن پروسیکیوشن ایکٹ 2006 آیا ہے. اس سے پہلے بھی تو کام ہوتا تھا. 1898 میں انگریز نے ہمیں ایک سی آر پی سی دی تھی. ہمارے پاکستانیوں کے پاس تو اتنا ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس کو چینج ہی کر لیں. 1898 کی بات کر رہے ہیں، 1898 میں یہ آیا تو اس وقت پروسیکیوشن نہیں ہوتی تھی، کرمنل کیس نہیں ہوتے تھے. تو پھر وہ آپ کا چیپٹر وہ 492 سے آن ورڈ 495 وہ ان کو ڈیل کر رہا تھا سارا کا سارا. کن کو ڈیل کر رہا تھا؟ پروسیکیوشن کو. دیکھیے نا وہیں پہ وہ کہتے کیسے پروسیکیوشن ہے، میں کسی بھی وکیل کو کہہ دوں گا تم پروسیکیوشن کرو. آپ کبھی دیکھا ہوگا اسپیشل پروسیکیوٹر فار گورنمنٹ، ایکس اسپیشل پروسیکیوٹر. وہ کیوں تھا؟ وہ اسی وقت تھا کہ اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. ڈپارٹمنٹ تو بہت کہتے ہیں دیر کر دی مہربان آتے آتے، آ تو گئے نا، لیکن 2006 میں آئے، ڈپارٹمنٹ ہی بنا دیا. ٹھیک ہے، تو وہ ڈپارٹمنٹ بن کر اب اس کے اندر کچھ گریڈز دے دیے کہ سب سے چھوٹا گریڈ انہوں نے اے ڈی پی پی کا دے دیا. ٹھیک ہے، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر. ٹھیک ہے، اب یہ پروسیکیوٹر پبلک پروسیکیوشن ہے کہ لائک آپ کا جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے، اوفینس ہوتا ہے، تو اوفینس ہونے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک شخص کے گھر میں چوری بھی ہوئی تو کیا ہوا، پیس ڈسٹرب ہوا، گورنمنٹ کے خلاف آپ نے ریٹ چیلنج کر دی گورنمنٹ کی، تو ڈیفینیٹلی ایک پارٹی کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ. ہمیشہ دوسری پارٹی کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ. اب دیکھیں اسٹیٹ بنام فلانا اے بی سی، ایسے ہی ہے، یا کبھی اے بی سی بنام اسٹیٹ ہو جاتا ہے.
کیا فرق ہے جن میں؟ سر آپ کرتے ہیں پریکٹس. اسٹیٹ بنام اے بی سی اور اے بی سی بنام اسٹیٹ میں کیا فرق ہے؟ ہاں ہاں شاباش بہت اچھی بات ہے. مدعی چلو اے ہوندی ہے جی فائل کر دیتے آپ رسپونڈنٹ ہو گیا اچھا ہو گیا نا جی. بتاؤ ان کا یہ دو چیزیں لکھو آپ کیا پہچانیں گے یہ کیا یہ کیا کیسے پہچان ہوگی؟ کیوں میڈم کیسے پہچان ہوگی؟ شاباش ہے بھی پروسیکیوشن ہے بھی پروسیکیوشن دونوں یہاں پہ ادھر پروسیکیوشن یہاں پہ ادھر پروسیکیوشن. کیوں نہیں پتر جب تک آپ کا چلان سبمٹ نہیں ہوتا آپ نے کوئی بھی درخواست دی ہے چاہے بیل دی ہے چاہے کوئی بھی درخواست دی ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف دیں گے تو اسٹیٹ کے خلاف ہوگی اور جس وقت چلان سبمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس وقت آپ کے خلاف چلان سبمٹ ہوا ہے. تو جب بھی کبھی آپ دیکھیں سرکار بنام فلاں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ٹرائل چل رہا ہے ٹھیک ہے یا اپیل کر دی ہے ٹرائل سرکار نے اپویٹر کے خلاف اپیل ہو گئی ہے. ادروائز تو ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ کیوز ہی کر رہا ہوتا ہے نا جو کر رہا ہوتا ہے تو پروسیکیوشن نہیں کر رہا ہوتا. کون کر رہا ہوتا ہے؟ اکیوز کر رہا ہوتا ہے. تو اکیوز یہاں پہ درخواست دے رہا ہے بھائی بیل بھی میں نے دینی ہے نا تو بیل میں نے مدعی کے خلاف کیوں نہیں دی ہوئی؟ میں بنام سرکار دیتا ہوں دوسری پارٹی چاہے میں مدعی کو رکھ لوں بٹ نہیں مدعی نہ بھی ہو تو پھر بھی اسٹیٹ چلاتی ہے کیس وہ الگ بات ہے جہاں پہ اور چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اسٹیٹ ایک پارٹی ضرور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پارٹی ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے اسٹیٹ کو جو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پروسیکیوٹر. تو پروسیکیوٹر کو کیا آنا چاہیے؟ سب کچھ آنا چاہیے. میں کہتا ہوں 145 کی کاروائی ہو رہی ہے 145 کی ہوتا ہے سی آر پی سی 145 کی ہوتا ہے ہاں کون سی ڈسپیوٹڈ لینڈ نہیں ہوتی اموول پراپرٹی کوئی بھی ہو جہاں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ سیول ڈسپیوٹ ہمارا چل رہا ہے لیکن یہ پیس کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب یہ چیزیں ساری سیول جج ایک وکیل کو تو ساری لیٹیگیشن کا پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. جب تک کیس چل رہا ہے جناب میں اس کو سیل کرتا ہوں وہ 145 کی کاروائی کر دینا میجسٹریٹ سیل ہو جاتی جب کیس لڑو جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو تو کرنا میری ہو کرنا میری وہ تو جس کو بھی دے دے نا وہ تو جس کو بھی دے دے وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. ہم ابھی اوپر نہیں رہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اسٹیٹ نے دیکھنی ہے وہ اسٹیٹ کو خود نہیں آئے گی. ہیلو ہائی ہاؤ آر یو کبھی اسٹیٹ دیکھی نہیں. واٹ از ڈیفینیشن آف اسٹیٹ جی بیٹا فیڈرل کوڈ میں لکھی کتنے ہوئی ہے آرٹیکل 7 میں. اسٹیٹ ایک بندے کا نام نہیں ہے یہ باڈیز اس کے اندر شامل ہے. وہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے پروونشل گورنمنٹ بھی ہے پارلیمنٹ ہے یا کوئی بھی لوکل باڈی ہے. اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو امپوز کرتی کیا ٹیکس اور سیس اس کے علاوہ اسٹیٹ ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں اسٹیٹ تو اسٹیٹ کوئی بندہ تو نہیں ہے نا اس نے اپنے انڈر کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا وہ ڈپارٹمنٹ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جو پروسیکیوشن کو چلائے گا ٹھیک ہے. اب وہ پروسیکیوشن کو چلانے کے لیے ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ پروسیکیوٹر وکیل ہوتا ہے. اس کی کوالیفیکیشن بھائی اس نے سرٹن بکس پڑھنی ہے سلیبس انہوں نے دیا ہوا بٹ سلیبس کیا ہے میرے سے پوچھا جائے کہ میں سلیبس بناؤں کس چیز کا سلیبس ہے اے ڈی پی پی کا. اے ڈی پی پی کیا ہے وہ آپ کا اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہے. اس کا کام کیا ہے وہ اس کا سلیبس ہے. پھر پوچھا جاتا ہے سلیبس کی کتنی کتابیں ہیں بھائی کیوں پوچھا جائے کہ سلیبس میں کتنی کتابیں آل دو کہ انہوں نے ایک بڑا کیٹیگوریکلی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. اب آپ کو اب دیکھیں کتابوں کے اندر وہ تو کتاب ہی نہیں ہے. اب آپ کرمنالوجی آپ کا سبجیکٹ ہے تو وہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بنا آپ کو کرمنل آ نہیں سکتا. آپ کو میں نے کہا تھا بتائیں مینس ریا ایکٹس ریا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوفینس وائز سن میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا. بٹ کرائم میں اور اوفینس میں کیا فرق ہے یہی ہمیں نہیں پتا. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اے ڈی پی پی کا سلیبس پڑھ رہے ہیں یا سول جج کا پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ سب آنا چاہیے. آپ چاہے سول جج چاہے اے ایس اے کا ڈی پی جی کچھ بھی بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو ملا کے جیل مینول ہے آپ کو
प्रोबेशन एंड प्रोल लॉज आए आपको, आपके जदीद दुनिया होते जा रही है तो उन्होंने आपका पीका लगा दिया, पीका भी आ गया, आपका फिटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया, बहुत सारी कुछ चीजें आ गई तो उन्होंने डाली हुई हैं, सिलेबस का हिस्सा है तो वो आपको आना चाहिए। तो ये ओवरव्यू था, इंशाल्लाह क्लासेस हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।